میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک آپس کے اختلاف میں تجھ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر تو جو فیصلہ کر دے اس کو جانو دل سے مان لیں اور دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اب اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو شان نزول بولتے ہیں، اور وہ واقعہ جو مفسرین نے اس آیت کے پیچھے بیان کیا ہے جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ واقعہ بخاری شریف حدیث نمبر 2708 پر موجود ہے۔ اب اس واقعہ کو بیان کروں تب بیان آگے بڑھاؤں۔ پہاڑ سے جو پانی آتا تھا اس کی سینچائی لوگ کرتے تھے اپنے کھیت میں، باغ میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں، ان کا اور حاطب نامی ایک انصاری کا سینچائی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ حضرت زبیر چاہتے تھے کہ ہم پہلے اپنے کھیت کو پانی دیں، اور انصاری چاہتے تھے کہ ہم پہلے اپنے کھیت میں پانی لگائیں۔ دونوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور جو فیصلہ فرما دیں اس پر دونوں آدمی عمل کر لیں۔ حضور کی بارگاہ میں گئے اور واقعہ پیش کیا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے کھیت کو پانی دیں اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنے کھیت کو پانی دیں، اب آپ اس کا فیصلہ فرمائیں۔ حضور نے دونوں کی پوری بات سننے کے بعد فرمایا، زبیر تم پہلے اپنے کھیت کو پانی دے دو اور اس کے بعد اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ یہ فیصلہ اس انصاری کو پسند نہیں آیا اور ان کی زبان سے صرف یہ نکل گیا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ غور سے سنیے گا، بہت فتنے فساد کا زمانہ ہے، اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور اس فتنے سے ہم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ان فتنے کو دیکھ کر تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور نے جن فتنوں کو خبر دیا تھا آج وہ نظروں کے سامنے، صرف اتنا جملہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے آپ نے طرفداری کیا ہے، آپ نے پکش لیا ہے، آپ نے جانبداری کی ہے۔ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ بولے نہیں ہیں، زبان سے نہیں کہا، زبان سے تو صرف اتنا کہا کہ زبیر تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مگر مطلب یہی تھا پھوپھی زاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے ان کے پکش میں فیصلہ فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ جملہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غور کیجئے گا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اگر ہمیں کوئی بات کہے، ہمیں بری لگے، ناگوار گزرے، تو بولو اس کا جواب ہم دیں گے نا۔ طریقہ یہی ہے کہ جب دو آدمی میں بحث ہوتی ہے تو ایک کا جواب دوسرا دیتا ہے، اس کا جواب یہ دیتا ہے، مگر بات مصطفیٰ کو کہی جا رہی ہے، بے ادبی مصطفیٰ کی گئی، اور مصطفیٰ کے جواب دینے سے پہلے خدا جواب دے رہا ہے۔ خدا جواب دے رہا ہے، کیوں؟
مصطفیٰ تم خاموش رہو، تمہارا جواب میں دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ اور لوگ ہیں جن کے چاہنے والے اور ہیں جو جواب دیتے ہیں، میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیری طرف سے جواب میں دوں گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ اے میرے محبوب، اگر آپ جواب دو گے، اس جملے کا جواب آپ دو گے تو حدیث بنے گی حدیث، اور میں جواب دے دوں گا تو قرآن بن جائے گا قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی گستاخ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر جب میں جواب دے دوں گا قرآن بن جائے گا تو قرآن کو ضعیف کوئی نہ کہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور ان کو معلوم ہوتا رہے گا کہ محبوب کی تو وہ شان ہے کہ گستاخی محبوب کی جاتی ہے اور جواب خالق کائنات دیا کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں اس آیت میں ایک ایک لفظ پر نقطہ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم اہل سنت کس نبی کی امتی میں، اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت کے گھر میں پیدا فرمایا۔ رسول دیا تو رسول اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، مجدد دیا تو مجدد اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم اہل سنت کی خوش نبی اللہ فرما رہا ہے، فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، غور کیجئے گا اس لفظ پر، تیرے رب کی قسم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آدم کے رب کی قسم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نوح کے رب کی قسم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عیسیٰ کے رب کی قسم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ کے رب کی قسم، تاکہ پتہ چل جائے کہ ملک کونین کے انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبوب تیرے رب کی قسم، آدم کے رب کی قسم نہیں کہا، موسیٰ کے رب کی قسم نہیں کہا، عیسیٰ کے رب کی قسم نہیں، فرما رہا تیرے رب کی قسم۔ ایک نقطہ اور جان میں اتار دوں، ایک نقطہ اور جان میں اتار دوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرے رب کی قسم۔ آپ یہ بتائیں، اگر بادشاہ کہہ دے میں زید کا دادا ہوں، بادشاہ کہے میں زید کا دادا ہوں، تو بولو زید کا درجہ بلند ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں یہ تو بادشاہ کا پوتا ہے، بادشاہ خود اعلان کر رہا میں زید کا دادا ہوں، زید کا درجہ بلند ہو جائے گا، زید کا درجہ اٹھ جائے گا۔ لیکن میرے آقا بادشاہ سے اپنا تعارف نہیں کرواتے، بلکہ اللہ خالق کائنات ہو کر اپنا تعارف مصطفیٰ سے کروا رہا ہے۔ بے شک تیرے رب کی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تیرے رب کی قسم، یعنی مصطفیٰ اس رب کی قسم جو تیرا رب ہے، اپنا تعارف اپنا پریچے اللہ مصطفیٰ کے ذریعے کروا رہا ہے۔ بے شک، کتنی بڑی شان کی بات ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ خالق کائنات اپنا تعارف اور پریچے مصطفیٰ سے کروائے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، غور کیجئے گا، بات صرف ایک آدمی کی تھی، بات صرف ایک آدمی حاتب انصاری کا مسئلہ تھا، تو لا یؤمنون ہونا چاہیے، اللہ لا یؤمنون فرما رہا،
یہاں پر علماء کی کثرت موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں واحد جمع سنگولر پلورل وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بات جب ایک آدمی کی ہے تو سینٹینس میں جو سبجیکٹ ہونا چاہیے وہ سنگولر ہونا چاہیے۔ بات ایک آدمی کی تھی تو سبجیکٹ سنگولر ہونا چاہیے، مگر اللہ نے سبجیکٹ سینٹینس میں پلورل لایا ہے۔ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کی توہین کرنے کا میں آج سے قانون بنائے دیتا ہوں کہ چاہے کوئی ہو، چاہے اس دور کا ہو، چاہے قیامت تک کا کوئی ہو، نبی کی اگر توہین کرے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب آپ بتائیں کہ جب نبی کی توہین کرنے والا مومن نہیں تو کیا ہوگا؟ اسلام سے خارج تو ہوگا نا؟ جی جب مومن نہیں اسلام سے خارجی تو ہوگا۔ اللہ فرما رہا لا یؤمنون، اے محبوب وہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں، بے شک۔ مومن نہیں ہوں گے۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ جی 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 نبی کی توہین کرے، کلمہ پڑھنے والا کافر کیسے ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے والا کافر کیسے ہو جائے گا؟ روزہ رکھنے والا کافر کیسے ہو جائے گا؟ پوچھو سورہ نساء کی اس آیت سے، اس کو اللہ کہہ رہا مومن نہیں ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والے کو، جی بے شک۔ نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اگر تیری توہین کرے اور تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ معلوم ہوا نرا کلمہ گوئی سے ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ تیرے رب کی قسم، اپنا پہلے پریچے محبوب سے کروایا اور اس پریچے کو قسم کے ساتھ لوہا لٹ کر دیا، قسم کے ساتھ پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا، اور کہا محبوب وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جو آپس کے اختلاف میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں۔ بے شک۔ آج آپ دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں کیا مچا ہوا ہے؟ روس یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے، امریکہ تو گھر میں گھس کے صدر کو گرفتار کر رہا ہے، اس کی وائف کو بھی گرفتار کر رہا ہے۔ کیوں گرفتار کر رہے ہیں یہ سب؟ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ روس چاہتا ہے ہم یوکرین کے حاکم بن جائیں، اور یوکرین چاہتا ہے کہ ہم روس کو حاکم نہ بننے دیں، ہم خود حاکم رہیں۔ بولو حکومت کا جھگڑا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ تو معلوم ہوا حکومت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حکومت وہ ہے جو مار دھاڑ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ جی کوئی عراق پہ حملہ کر رہا تو کوئی افغانستان پہ حملہ کر رہا تو کوئی ایران پہ حملہ کی تیاری کر رہا۔ کیوں؟ مار دھاڑ کے زور پر حکومت حاصل کی جا رہی ہے، لیکن میرے آقا نے مار دھاڑ کی بنیاد پر حکومت حاصل نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی حاکم بنتا ہے نا، ایک ملک کا حاکم بنتا ہے، جیسے یہاں پر الیکشن ہو تو جو پارٹی اکثریت میں آئے، میجارٹی میں آئے، تو اس پارٹی کا آدمی حاکم بنے گا، پارٹی کا آدمی حاکم بنے گا، حکومت وہ دیکھے گا نا۔ لیکن اکثریت میں آنے کے بعد بھی حاکم نہیں بنتا، بلکہ راشٹرپتی بھون میں درخواست دینی پڑتی، میں اکثریت میں آ گیا ہوں، مجھے حکومت بنانے کی اجازت دی جائے، اور جب تک راشٹرپتی بھون سے اجازت نہیں مل جاتی تب تک حکومت نہیں بنا سکتا۔ بولو ہے کہ نہیں؟
میرے مصطفیٰ حاکم بننے کے لیے راشٹرپتی بھون میں اپلیکیشن نہیں دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ تو بولنے ہی نہیں پائے، مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے جبرائیل آ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکومت یہ ہے، وہاں تو الیکشن بھی لڑا جا رہا اور صبح سے لے کر شام تک پرنام 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 کیا جا رہا ہے، کب ووٹ ملتا ہے اور اس کے بعد نہ جانے کتنے مراحل طے کیے جاتے ہیں، تب جا کے راشٹرپتی بھون تک پہنچتے ہیں، پھر راشٹرپتی بھون سے اجازت ملتی ہے تو پھر اس کے بعد حاکم بنتا ہے۔ مگر یہاں تو مصطفیٰ جواب بھی نہیں دینے پائے تھے اور مصطفیٰ کو ایسا حاکم بنا دیا۔ کس نے؟ راشٹرپتی نے نہیں، راشٹرپتی نے مصطفیٰ کو حاکم نہیں بنایا، خالق کائنات نے بنایا۔ اور سنو، راشٹرپتی جس کو حاکم بنائے گا صرف اپنے ملک کا حاکم بنائے گا، مگر مصطفیٰ کے حاکم ہونے کا اعلان ایسی عدالت سے ہو رہا ہے جو احکم الحاکمین کی عدالت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ سب ایک ملک کے حاکم ہیں، محبوب تو ساری دنیا کا حاکم ہے۔ بے شک، سو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، جو سارے لوگوں کا رسول ہوگا وہ سارے لوگوں کا حاکم بھی ہوگا۔ اور سنیے، حکومت نبی کی حکومت میں اور ان دنیا داروں کی حکومت میں ایک فرق اور ہے، ایک فرق اور بتا دوں، وہ فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر لوور کورٹ کا جج کسی کیس اور مقدمہ کا فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ آپ کو منظور نہ ہو، آپ دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس سے آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، اور کیجیے گا، اس سے آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ قانون آپ کو خود اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ منظور نہ ہو، پسند نہ ہو، تو آپ اوپر جا سکتے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں جائیے، وہاں چیلنج کیجئے، وہاں آپ کیس لڑیے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا حاکم فیصلہ کر دے اور وہ بھی آپ کو پسند نہ ہو، تو آپ کافر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ فاسق بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے اور سیاست بھی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، آپ جائیے، وہاں چیلنج کیجئے، مگر اللہ اکبر، اسی زمین پر رہنے والا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نبی پیدا کر دیا ہے، اسی زمین پر اللہ نے ایک ایسا نبی پیدا فرما دیا ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، او لوگو، اگر محبوب میرا فیصلہ کر دے، اگر محبوب فیصلہ کر دے تو اس کو جانو دل سے مان لینا، اور اگر دل میں بھی کراہت محسوس کیا اور زبان سے مان لیا تب بھی کافر ہو جاؤ، زبان سے انکار کرو گے کہ میں محبوب کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں تب بھی کافر ہو جاؤ گے، دل سے انکار کرو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ایسا حاکم پوری سرزمین پر نہیں؟ یہاں تک کہ آدمی اگر اپنے ملک کے بادشاہ کے بارے میں کہے میں بادشاہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو کافر نہیں ہوگا، مگر ساری کائنات کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے جو میرے محبوب کو حاکم نہ مانے گا کافر ہو جائے گا، میرے محبوب کا فیصلہ جو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ میرے مصطفیٰ
ہماری زبان کے بھی حاکم ہیں، ہمارے ہاتھ کے بھی حاکم ہیں، ہماری آنکھ کے بھی حاکم ہیں، ہمارے کان کے بھی حاکم ہیں، ہمارے دل کے بھی حاکم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے حاکم ہیں کہ اگر زبان سے انکار کرے تو ایمان چلا جائے، دل سے انکار کر دے تو ایمان چلا جائے۔ اور ان کو یہ حاکم اتنی بڑی حکومت دیا کس نے ہے؟ حاکم بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا، اور اللہ ساری کائنات کا مالک اور خالق، اللہ نے ساری کائنات کا حاکم مصطفیٰ کو بنا کر بتا دیا کہ اللہ کی ستاوہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اب یہاں پر اس آیت کی روشنی میں ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اور اتارنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ اور ذہن میں آپ کو اتار دوں۔ غور کرو کہ اللہ نے اس آیت میں ایمان کا دار و مدار کس چیز پہ رکھا؟ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جو اپنے آپس کے اختلاف میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ کیا سمجھے؟ جو مصطفیٰ کو جان و دل سے حاکم مان لے وہ مومن ہے، اور جو حاکم نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ایمان کا دار و مدار مصطفیٰ کے حاکم ماننے پر، مصطفیٰ کے حاکم ماننے پر ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں ہم میں اور مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ معاذ اللہ۔ بس صرف ایک درجے کا فرق ہے، بس یہ کہ وہ نبی ہیں، ہم نبی نہیں، بس، اور تو کوئی فرق نہیں۔ دو ہاتھ ان کے، دو ہاتھ ہمارے، دو آنکھ ان کے، دو آنکھ ہمارے، دو کان ان کے، دو کان ہمارے، ہمیں ان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا جب تمہارے یہاں اسی طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی دو آنکھ ان کے، دو آنکھ ہمارے، لہذا ہم ان کی طرح، دو آنکھ ہمارے، دو آنکھ ان کے، لہذا ہم ان کی طرح، تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ دو آنکھ ابو جہل کے، دو آنکھ ہمارے، ہم ابو جہل کی طرح؟ اتنے سے بھی تو بول سکتے ہو، سیدھا سیدھا بولو نا، الٹا کیوں بول رہے ہو؟ کہو کہ دو آنکھ سور کے، دو آنکھ ہمارے، تو ہم سور کی طرح، دو آنکھ کتا کے، دو آنکھ ہمارے، تو ہم کتے کی طرح۔ کہتے ہو صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ ارے نبی کے اور تیرے ہر، اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرما رہا محبوب کو اللہ نے درجوں بلند کر دیا۔ ارے یار، اللہ نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ ایک درجے بلند کیا کہ 10 درجے، 10 درجے اللہ نے اپنے محبوب کو بلند کیا کہ 100 درجے، 100 درجے بلند کیا کہ 1000 درجے، 1000 درجے بلند کیا کہ لاکھ درجے، لاکھ درجے بلند کیا کہ کروڑ درجے، کروڑ درجے بلند کیا کہ ارب درجے۔ بولو، یہ علماء کرام موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہیں کسی کتاب میں دیکھے ہو درجات کی حد بندی؟ کہیں دیکھے ہو؟ کہیں لکھا ہوا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کروڑ درجے بلند کیا؟ درجہ کی حد بندی تو اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے نہیں بتایا تو ملا کیسے بتا رہا؟ اللہ نے اسی لیے نہیں بتایا کہ یہ تولنے نہ پائے۔ بے شک، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جب یہ آیت نازل کیا تھا تلک الرسل، اس وقت جتنے درجے اپنے محبوب کو بلند کیا تھا اتنے ہی درجے محبوب کے نہیں۔
بلکہ آئندہ اور بلند کرنا تھا، آئندہ اور بلند کرنا تھا، اس لیے درجوں کی حد بندی نہیں کیا، اور پھر میدان محشر میں اور بلند کرنا ہے۔ ہے بے شک میدان محشر میں ابھی بہت سے درجے باقی ہیں جو بلند کرنا ہے۔ میں اس کی مثال صرف ایک دیتا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی۔ یہ جو میں لے کے چل پڑا ہوں تلک الرسول والا مسئلہ، اس کو اللہ نے درجات کہا، 100 درجے نہیں کہا، 1000 درجے نہیں، درجات، درجوں بلند کر دیا محبوب کو۔ کتنے درجے بلند کر دیا اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ جب اللہ نے ایک حساب کتاب نہیں بتایا تو یہ کون ہوتا ہے حساب کتاب لگانے کے؟ بے شک اللہ کہہ رہا ہے درجوں بلند کر دیا، یہ کہہ رہا صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ تو بولو حد بندی کیا کہ نہیں اس نے؟ کہہ رہا صرف ایک ہی درجے کا تو فرق ہے۔ اللہ درجوں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ایک درجے کا فرق۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک کھڑیا لیجئے اور دیوار پر 1 لکھ دیجئے، دیوار پر 1 لکھ دیجئے، بولو اس 1 کا درجہ کیا ہے؟ 1 کا درجہ ایک ہی نا ہے، ایک ہی ہے نا۔ اچھا اب اس کے دائیں طرف 1 0 لگا دیجئے، دائیں طرف 1 0 لگا دیجئے۔ اب اس 1 کا درجہ اٹھا کی نہیں؟ اس 1 کا درجہ 9 درجے اڑ گیا، اور 1 پہلے ہی سے تھا، اب کتنا ہو گیا؟ 10 تو یار 1 تو 10 بن گیا، مگر 0 تو 0 ہی رہا۔ 0 کو پہلے بھی ہم 0 کہتے تھے، آپ بھی 0 کہہ رہے ہیں۔ جی جی اچھا اس 0 کے بغل میں 1 0 اور لگا دو، بے شک اب کیا ہوا؟ 100 اب اس درجے 10 کا درجہ بڑھا کہ نہیں؟ اب کتنے 0 لگائے جائیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں، تو ہم اس 1 کی حد بندی تو نہیں کر سکتے۔ اب 1 0 اور لگا دیا آپ نے تو وہ 10 100 ہو گیا۔ پہلے 1 تھا پھر 10 بنا، اب پھر 0 سے 100 ہوا، اب 1 0 اور لگا دو تو 0 لگاتے جاؤ، اور اس 1 کا درجہ اٹھتا جا رہا ہے، اس 1 کا درجہ اٹھتا جا رہا۔ محبوب میں نے تجھ کو اس 1 کی طرح بنایا ہے، اور سارے عالم کو 0 کی طرح بنایا ہے۔ یہ عالم قیامت تک بڑھتا جائے گا، اور تیرا چرچا بڑھتا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ زندہ آباد درجہ کی حد بندی کیسے ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ کو بلند کرنا ہے روز بروز محبوب کے درجوں کو۔ آپ یہ بتائیے اس سے پہلے یہاں پر عالم تھا؟ بولو، آبادی بڑھی، عالم بنانے کا شوق ان کے والد کو پیدا ہوا، عالم بنے، تو آپ بتائیے عالم بننے کے بعد اتنا حسین و جمیل جلسہ رکھا، بولو اتنا حسین و جمیل جلسہ رکھا، اور اس میں مصطفیٰ کے اتنا عالی شان فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ بولو مصطفیٰ کا درجہ بلند کیا کہ نہیں اس گاؤں میں؟ جی جی گاؤں بڑھتے جائیں گے، آبادی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ محبوب اے میرے محبوب مصطفیٰ، اس 1 کے کنارے 0 لگتے جائیں گے، تیرا درجہ اٹھتا جائے گا، 0 لگتے جائیں گے، تیرا درجہ اٹھتا جائے گا، کیونکہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ صاحب ابھی بشروں مثلکم ہی میں الجھے ہوئے ہیں، یہ بشروں مثلکم ہی کو نہیں سمجھ پائے۔ کہتے ہیں بھئی قرآن میں تو خود ہے انما انا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح بشر ہیں۔ جب محبوب نے خود کام تمہاری طرح بشر ہیں، تو پھر اس میں اب بھائی آپ لوگ کیوں ادھر ادھر کرتے ہو؟ ہم نے کہا آگے بھی پڑھو نا، آگے کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیونکہ آگے تمہاری پول پٹی کھلتی ہے، اس لیے آگے پڑھو نا۔
اس آیت سے پہلے بھی پڑھو بعد بھی پڑھو تمہاری پول پٹی کھل جائے گی. انما انا بشر مثلکم سے پہلے قل ہے اور بعد میں یوحا الیہ. بے شک یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. مصطفیٰ نے بشر و مثلکم کے بعد کیا فرمایا؟ ہماری طرف وہی آتی ہے کہ ہمارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے. کیا مطلب؟ خدا ہونے کے اعتبار سے ہم تمہاری طرح ہیں کہ جس طرح تم خدا نہیں ہو اسی طرح ہم خدا نہیں. خدا ہونے کے اعتبار سے ہم تمہاری طرح ہیں کہ نہ تم خدا ہو سکتے ہو نہ ہم خدا ہو سکتے ہیں. اور یہ نادان سمجھ لیا کہ ہر اعتبار سے ہماری طرح. کتنی جگہ اور شروع میں اللہ نے فرمایا قل، اس کے باوجود اللہ نے خود نہیں کہا، کہا محبوب تم کہہ دو. بے شک اب آپ غور کیجئے گا، ہم سے اگر مفتی شوکت صاحب پوچھیں، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آیت کا نقطہ سمجھ میں آ جائے اور مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. مفتی شوکت صاحب اگر مجھے پوچھیں مجھ سے حضرت آپ کا کیا نام ہے، تو میں کہوں گا فقیر محمد خشنود عالم. جب میں اپنا نام بتاؤں گا تو بولوں گا کیا؟ فقیر محمد خشنود عالم. لکھتا ہوں تب بھی فقیر محمد خشنود عالم لکھتا ہوں، اپنے سے اپنا نام. مگر انہوں نے میرا نام لکھا پوسٹر میں، غور کیجئے گا تو دیکھا ہوگا پوسٹر آپ لوگوں نے. بے شک ہم بولے تو فقیر محمد خشنود عالم اور یہ بولیں تو آداب و القاب کے ساتھ. میں ان سے پوچھوں کہ حضرت آپ یہ بتائیے، آپ میرے نام کے ساتھ پوسٹر میں فقیر محمد خشنود عالم کیوں نہیں لکھے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھوں کہ آپ میرے نام کے ساتھ فقیر محمد خشنود عالم کیوں نہیں لکھے؟ تو یہ ہم کو کہیں گے کہ حضرت آپ جو اپنے لیے بول رہے ہو وہ خاک ساری ہے اور میں نے جو لکھا ہے وہ حقیقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے لیے جو بات بولی جاتی ہے وہ خاک ساری ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے جو بولی جاتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اس مثال کو ذہن میں رکھیے، اپنے لیے جو بات بولی جاتی ہے وہ خاک ساری ہوتی ہے، دوسرے کے لیے جو بولی جاتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. مسلمانوں، جب بشر مثلکم کہلانا ہوا تو خدا نے نہیں کہا، محبوب سے کہا محبوب اپنے لیے تو خود کہہ دے، ہم کیوں کہیں؟ اور جب نور کہنے کی بات آئی تو محبوب سے نہیں کہلوایا، خود کہا کہ جاک من اللہ نور. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ آباد. کیونکہ بشر مثلکم خاک ساری تھی، قد جاک من اللہ نور حقیقت تھی. اسی لیے میرے امام نے پکار کر کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، ہے بے شک سبحان اللہ. دل بھی چمکا دے چمکانے والا. چمکانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جب بات آئی گئی تو ایک نقطہ اور دھیان میں اتار دوں. ہاں بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح بس. ایک بات تھوڑا ذہن قریب رکھیے گا تاکہ ہم جو کہنا چاہ رہے سمجھ لیں. ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، جی آپ لوگ تو کیا بتائیں، ہم کم سے کم اسٹیج کو محفوظ رکھا کرو اور وقت کا خیال رکھا کرو. خیر مفتی صاحب آئے ہیں، اب تھوڑا تربیت دیں گے، آپ حضرات کو ٹرین کریں گے. 1 بجے آپ ہمیں بیٹھا لیں گے تو کیسے تقریر ہوگی؟ یہ وقت سونے کا ہے، تقریر کا نہیں ہے. ہم تو ڈرتے رہتے ہیں بولتے بولتے کہیں تکرار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ہم سو گئے تو تقریر نہیں تب تو تکرار ہو جائے گی.
تقریر اور نیند کا تکرار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہے ہیں اور 1 بجے ٹائم دے رہے ہیں آپ حضرات. خیر، تو اب ایک نقطہ اور جان میں اتار دوں. بشر مثلکم، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا محبوب تم کہہ دو. اللہ نے پورے قرآن میں کہیں کہا ہے کہ وہابیوں تم کہہ دو. تم کہہ دو کہ اے مصطفیٰ تم ہماری طرح ہو. کہیں اللہ نے پورے قرآن میں کہا ہے؟ وہابیوں تم کہہ دو کہ اے نبی تم ہماری طرح ہو. مصطفیٰ کو کہا ہے نا اللہ نے، قل محبوب تم کہہ دو بشر مثلکم. مصطفیٰ کو کہا تو مصطفیٰ کہیں، ہم کو نہیں کہا تو ہم کیوں کہیں؟ ہم کو تو کہا نہیں، کیوں؟ اچھا، عرف اور بول چال کا بھی یہ طریقہ ہے کہ طرح پلٹا نہیں جاتا. اور کیجئے گا، طرح پلٹا نہیں جاتا، یہ طریقہ ہے دنیا کا. مثال کے طور پر آپ کسی کو بخار آ جائے آپ میں سے، اور اس کے دوست احباب دیکھنے جاتے ہیں، جب نبض دیکھتے ہیں ہاتھ بہت گرم ہے تو کہتے ہو بہت زیادہ بخار ہے، ہاتھ تو آگ کی طرح جل رہا ہے، آگ کی طرح. لیکن کبھی کسی کو بولتے ہوئے سنے ہو کہ یہ آگ تو ہاتھ کی طرح جل رہی ہے؟ کبھی سنے ہو؟ آگ کو آگ کی طرح بولا جاتا ہے، مگر آگ کو آگ کی طرح نہیں بولا جاتا. کپڑا اگر بہت اچھا تو کہتا ہے کہ یاری تو کپڑا ایک دم ملائی کی طرح ہے، مگر کبھی ملائی کو بولتے ہو کہ یہ ملائی کپڑے کی طرح ہے؟ معلوم ہوا طرح کو پلٹتے نہیں ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا ہم تمہاری طرح ہیں، یہ ان کی خاکساری ہے. اب اگر ہم کہہ دے کہ ہم تمہاری طرح ہیں تو طرح پلٹ جائے گی، اور طرح پلٹی نہیں جائے گی، شریعت کے اعتبار سے نہ عرف کے اعتبار سے. تو یاد رکھنا مصطفیٰ دنیا میں بھی ہمارے حاکم ہیں، قبر میں بھی ہمارے حاکم ہیں، اور محشر میں بھی ہمارے حاکم ہیں. قبر میں آپ دیکھیے کیسے حاکم ہے. ایسا حاکم کہ حاکم تو رعایا کو غلام بنا کے رکھتا ہے، ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے نا، ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارا حاکم ایسا ہے جو ڈراتا نہیں بلکہ رحمت عالم ہے، دھمکاتا نہیں بلکہ رحمت عالم ہے. اور ایسا رحمت عالم ہے کہ جب مٹی دے کر بیٹا جا رہے ہیں، بھائی جا رہا ہے، بھتیجے جا رہے ہیں، بھانجے جا رہے ہیں، قبر میں مٹی دے کر جب سب جا رہے ہوتے ہیں تب مصطفیٰ آ رہے ہوتے بے ہیں. شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے حاکم ہیں میرے آقا کہ قبر میں بھی ہم کو بچانے کے لیے آ گئے، جبکہ ہمارا ترکہ ہمارے وارثین لیتے ہیں. تو ہماری زمین جائیداد منقولہ غیر منقولہ دولت بانٹ لیے، وہ ہمیں نہیں بچا سکے. وہ مٹی دے کے جا رہے ہیں، نہ بیٹا رک رہا، نہ باپ رک رہا، نہ بھائی رک رہا، نہ بھتیجا رک رہا. سب مٹی دے کے چلے گئے، مگر جب چلے گئے سب چلے گئے تو مصطفیٰ آ گئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سب چلے گئے تو مصطفیٰ آ گئے. لحد میں عشق رخے سہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے سبحان کے. اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں دیدار ہوتا مصطفیٰ کا، 3 سوال ہوتے ہیں. 3 سوال نا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا، اور ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. ان کے بارے میں یعنی حضور کی طرف فرشتہ اشارہ کر کے کہتا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافر کہتا ہے تو کہتا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن نبی کو پہچان لیتا ہے اور کافر نہیں پہچان پاتا.
اب وہ کافر چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، چاہے فارس کا ہو، جی کہیں کا ہو۔ اب آپ غور کریں، جب ابو جہل سے یہ سوال فرشتے کیے ہوں گے تو اس نے بھی تو یہی کہا ہوگا۔ جی کیا بات ہے، ابو لہب سے کیے ہوں گے تو اس نے بھی تو یہی جواب دیا ہوگا، ہائے ہائے میں ان کو نہیں پہچانتا۔ اتبا سے کیا ہوگا، شیبہ سے کیا ہوگا، جو محلہ کے ہیں، شہر کے ہیں، بار بار حضور کو دیکھے، وہ قبر میں حضور کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، جو بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے ہیں، مصطفیٰ کے سامنے آئے ہیں، مصطفیٰ سے مباحثہ کیا ہے، مصطفیٰ سے مکالمہ کیا ہے، مصطفیٰ سے حجت کی ہے، معجزہ کا مطالبہ کیا ہے، مگر قبر میں کہہ رہے ہائے ہائے میں نے نہیں پہچانا۔ اب آپ غور کرو، 1400 سال کے بعد جو عاشق رسول پیدا ہو کے انکار کیا، جب اس سے فرشتے پوچھ رہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جو مصطفیٰ کے محلے کا ہے، دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، وہ مصطفیٰ کو نہیں پہچان پا رہا، اور 1400 سال کے بعد وہ مومن عاشق جو مصطفیٰ کو کبھی نہیں دیکھا، بے شک غور کیجئے، جو مصطفیٰ کو کبھی نہیں دیکھا، جیسے ہی فرشتے کہتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو پکار اٹھتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو اللہ کے رسول ہے، یہی تو ہیں جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے تھے، یہی تو ہیں جن کے نام کا ہم گیت گاتے تھے، یہی تو ہیں جن کی ہم نعتیں پڑھتے تھے، یہی تو ہیں جن کے ہم تقریر میں فضائل بیان کرتے تھے، ارے انہی کے لیے تو ہم جیتے تھے، انہی کے لیے تو ہم مرتے تھے، زمین و زمان تمہارے لیے، آئے ہے بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے آئے ہے، واہ وہاں تمہارے لیے آئے ہے، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب آپ غور کرو، 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے زمانے میں جو کافر پیدا ہوا، مصطفیٰ کو دیکھا، بار بار دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے، وہ قبر میں مصطفیٰ کو نہیں پہچان رہا، اور 1400 سال کے بعد اگر کوئی مومن پیدا ہوا، عاشق سچا عاشق رسول پیدا ہوا، وہ مصطفیٰ کو ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پھر بھی پہچان لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسے پہچان لیا؟ معلوم ہوا قبر میں مصطفیٰ کو ماتھے کی آنکھوں سے نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ محبت کی آنکھوں سے پہچانا جائے گا، آئے ہے بابا، سبحان اللہ، سے پہچانا جائے گا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے سنیو کہا کرو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آئے ہے بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔